اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگ سٹرکچر کے متعلق ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ پہلے سیشن میں، پہلے حصے میں ہم نے ایمان والوں کے متعلق گفتگو کی تھی۔ اب ان الذین کفروا کیٹیگری میں جو ہے وہ یؤمنون کا گروپ تھا، یہ ان الذین کفروا یہ دوسرا گروپ ہے، ان کفار کا گروپ ہے، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ دو آیتیں ہو گئیں، اس میں کن کن باتوں کا تذکرہ ہے، اب اس پر غور کریں۔ یعنی پہلے حصے میں ایمان کی بات ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، کیا ایمان نہیں لاتے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، سیل، دل سیل ہو گئے ہیں، دل پر کان، آنکھ، یعنی یہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ سوچتے ہیں، بس یہ معاملہ سیل ہو گیا، بند ہو گیا۔ اچھا، یہ آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 ان کا مضمون ایک ہے، اس لیے میں نے ان کو ایک سیکشن میں رکھا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، یعنی دوسرا پوائنٹ کیا ہے، 8، 9 اور 10ویں آیت یہ ایک کیٹیگری میں ہے۔ اس میں کیا بات کہی گئی ہے ذرا دیکھیں، پڑھیں ذرا۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہی ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی ایمان کا دعویٰ، ایمان کا دعویٰ، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آگے پھر 8، 9 نمبر آیت میں کیا ہے، فی قلوبہم یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ اچھا، یہ خود کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، خود کو دھوکہ دیتے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں شعور نہیں ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان میں مرض ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب غور کیجئے گا، 8، 9 اور 10 ان کا مضمون ایک ہے، تبصرہ ایک ہے، اس لیے اس کو میں نے ایک سیکشن میں رکھا ہے۔ تیسرا حصہ، یہ تیسرا سیکشن وہ کیا ہے، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ فساد نہ کریں، تو میں نے کیا لکھا ہے، یہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ بڑا اہم ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ۔ اچھا، یہ 11 اور 12 اس کا مضمون ایک ہے، اس لیے میں نے اس کو ایک سیکشن میں رکھا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اب اس میں بھی ایمان کی بات کی گئی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ادھر کہا گیا کہ آپ فساد نہ کریں، اور ادھر کہا گیا ہے کہ آپ ایمان کی طرف آئیں۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ اچھا، آگے یہ 13 نمبر آیت ہے، اس کا دوسری آیت کے ساتھ کنیکشن نہیں، اس کو میں نے ایک الگ سیکشن میں رکھا ہے 4 نمبر پر۔ اور پانچواں حصہ کیا ہے، ایمان والوں سے ملاقات جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آمنا، یعنی ادھر ہم کہیں گے آمنا، ایمان کی بات کرتے ہیں، اور پھر مذاق بھی کرتے ہیں، اور جب شریر لوگوں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آخری سیکشن کیا ہے، آخری سیکشن یہ 16 سے لے کر 20 تک ہے، اس کا مضمون ایک ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ ہدایت پر نہیں ہے، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، اور ان کے پاس روشنی نہیں ہے، اور بہرے ہیں، گونگے ہیں، سمن بکمن عمیون فہم لا یرجون، ٹھیک ہے نا، روشنی نہیں ہے ان کے پاس۔ اب یہاں دیکھیں، بورڈ کی طرف دیکھیں، یہ حصے ہم نے تقسیم کر لیے، ٹھیک ہے، یہ 6 سے لے کر 20 تک ہے۔ اب پہلا حصہ آپ دیکھیں، وہ جو رنگ سٹرکچر، آپ کو تو علم ہے کہ ہم کیا کریں گے، پہلے حصے کو آخری حصے کے ساتھ ملائیں گے۔ پہلے حصے میں ایمان کی بات کی گئی ہے، اور دوسرا اس کا حصہ ہے کہ مہر کی بات کی گئی ہے کہ ان کے کانوں پر، ان کے دل پر، ان کے سننے کی طاقت
اور دیکھنے کی طاقت یہ چلی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آخری حصے میں بھی یعنی مطلب یہ ہے کہ ایمان کی روشنی ان کے پاس نہیں ہے، دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، آخری حصے میں بھی یہی مضمون ہے. سمجھ آئیے آپ کو کہ نہیں؟ عکس مل رہا ہے کہ نہیں؟ پہلے حصے میں ایمان نہ ہونے کی بات کی گئی. کیوں ایمان نہیں ہے؟ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، سننے کی طاقت نہیں رکھتے، نور نہیں ہے. ادھر بھی نور نہیں ہے، آخری حصے میں بھی کہا گیا کہ نور نہیں ہے. سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، ادھر بھی کہا گیا کہ ایمان نہیں لاتے، لا یرجعون. ادھر بھی کہا گیا کہ یہ واپس لوٹنے والے نہیں ہیں. ادھر بھی کہا گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. دونوں کا یعنی اس کا عکس آخری حصے میں آ رہا. ٹھیک ہو گیا. اب دوسرا حصہ، دوسرے حصے میں کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں، یعنی آمنا، یہ کہتے ہیں ومن الناس من یقول، کہتے ہیں کہ جی ہم ایمان لائے ہیں، اور پھر یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ان میں شعور نہیں ہے، اور ان میں یہ بیماری ہے، اور یہ بیماری اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر دی. اب اس حصے کا تعلق یہاں بھی کہتے ہیں، یہاں وہ ایمان کی بات کرتے ہیں نا، ومن الناس من یقول آمنا، ادھر بھی کہتے ہیں جب ایمان والوں سے ملتے تو ہم تو ایمان لے آئے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ادھر بھی شرارت کر رہے ہیں، شرارت یہ عنوان صحیح رہے گا، شرارت کر رہے ہیں. ادھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے پنے خان ہیں، ہم تو ایمان لائیں. ادھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائیں. حال یہ ہے کہ ایمان نہیں لائے ہیں، شرارت کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک تبصرہ کیا، وما یشعرون، شور کرتے ہیں، شعور نہیں رکھتے. وہ کسی نے یہ بھی کہا ہے نا کہ شور اور شعور میں صرف عین کا فرق ہے. تو شور تو بہت کرتے ہیں، ومن الناس من یقول آمنا 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 کہتے ہیں، ادھر بھی کہتے ہیں، ادھر بھی شور کرتے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے. اور یہ بیماری ہے اصل میں، بہت زیادہ باتیں کرنا، بہت زیادہ گفتگو کرنا، لیکن شعور کا نہ ہونا، اور آپ مذاق کرتے ہیں تو اصل میں یہ آپ اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، آخری پانچویں حصے میں بھی کہا گیا کہ ایمان والوں سے ملتے تو ہم کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہیں. جب کوئی شرک والوں کے ساتھ ملتے ہیں یا کوئی دوسرے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، شریر لوگ ان کے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں. ادھر بھی کہہ رہے ہیں ہم مذاق کر رہے ہیں، ادھر بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاق کریں. تو یہ شعور نہیں رکھتے، یہ سنجیدہ نہیں ہے اپنے اس عمل میں. ٹھیک ہے، تو آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ 2 کا 5 کے ساتھ حصہ تعلق ہے کہ نہیں؟ بن رہا ہے نا، بڑا دلچسپ تعلق. 1 کا 6 کے ساتھ بن رہا ہے، 2 کا 5 کے ساتھ بن رہا ہے. اب ادھر 3 اور 4 کا کیسے بن رہا ہے؟ یہ بھی بڑا دلچسپ ہے. دیکھیے آغاز ایک جیسے ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، دونوں کا مضمون ایک. ان کو بھی کہا جا رہا ہے، پھر ان کو جو خصوصیات میں نے بیان کی ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا. یار یہ تو فساد ہے، آپ شعور نہیں رکھتے، آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تبصرہ کرتے ہیں یہ شعور نہیں رکھتے. اور 3 کا 4 کے ساتھ تعلق بن رہا ہو. کیسے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آئیں. تو کیا کہتے ہیں؟ ذرا پڑھے وہ آیت 13 نمبر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. تو شعور نہیں رکھتے اور علم نہیں رکھتے. جب شعور نہیں ہو تو علم ہی نہیں ہوگا. تو ان دونوں کا تعلق بن رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یعنی ان کو دعوت، اس کو آپ کہیں کہ دعوت کا سیکشن 3 میں بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ ایسا نہ کریں، کیا کر رہے ہیں آپ، غلط جا رہے ہیں. اور 4 میں بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. یعنی ایک دعوت کا اسلوب ہے، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، اور 4 میں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں. تو 3 اور 4 کا تعلق بن رہا ہے. تو یہ رنگ سٹرکچر بن، 1 کا 6 کے ساتھ تعلق بن گیا، 2 کا 5 کے ساتھ بن گیا، اور 3 کا 4 کے ساتھ بن گیا. تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ شعور کا نہ ہونا، یعنی بہت زیادہ باتیں کرنا. وَإِذَا قِيلَ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ کہتے ہیں یعنی مطلب لوگ کام کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو بڑا ٹھیک جا رہے ہیں، ہم تو اصلاح والے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ شعور نہیں رکھتے اور یہ علم نہیں رکھتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا خلاصہ جو ہے علم و شعور. وہ احمد جاوید صاحب کی ایک بات مجھے یاد آئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ عالموں کی بہتات ہو گئی ہے. یعنی بہت زیادہ عالموں میں علم غائب ہو چکا ہے، شعور غائب ہو چکا ہے. یعنی علماء تو آپ کو بہت سارے ملیں گے، شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے. عالموں کی بہتات میں علم غائب ہو چکا ہے. لہٰذا یہ ہمارے رویوں پر بھی تبصرہ ہے کہ ہم گفتگو بہت کرتے ہیں لیکن شعور نہیں ہے اور علم نہیں ہے. اور جب یہ دونوں چیزیں نہ ہو، آپ بہت زیادہ علم حاصل کر لیں لیکن اس علم کی حقیقت آپ کے پاس نہیں ہے، شعور آپ کے پاس نہیں ہے. شعور تو آپ بہت کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ رنگ سٹرکچر ہے. انشاءاللہ نیکسٹ میں پھر ہم یہ 21 سے لے کر ہم 29 تک جائیں گے.
اور یہ بھی یاد رکھیں یہ آیت نمبر 1 سے 39 تک یہ پہلا حصہ ہے سورہ البقرہ کا. آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 39 یہ 7 حصے بنتے ہیں، اور پھر ہم ان 7 کا جائزہ لیں گے کہ وہ کس طرح آپس میں عکس ایک دوسرے کا بن رہے ہیں. تو یہ پھر آئندہ والے ایپیسوڈز میں یہ چیز ہوگی. ٹھیک ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم. آمین یا رب العالمین.